محترم بھائیوں، قرآن کریم کی تفسیر جو کہ ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، اور جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہوتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے کہ جس نے قرآن کی تفسیر کرنا ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو وہ عربی زبان، اس کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث کی معلومات اس کو ہو، حدیث کا علم ہو، بلکہ پڑھی بھی ہو حدیث، اور اصول فقہ، اصول تفسیر اور عقائد و کلام کا اس کے پاس ایک وسیع علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہوگی تو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی بھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ مگر افسوس ہے کہ ایک لمبے عرصے سے مسلمانوں میں یہ ایک خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی زبان پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے، اور جو شخص بھی معمولی سی عربی زبان پڑھ لیتا ہے یا سیکھ لیتا ہے تو قرآن کریم میں اپنی تفسیر لکھنے میں رائے زنی بھی شروع کر دیتا ہے، اپنی رائے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی سوچ کو شامل کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی معلومات اور سمجھ رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی پر مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ صرف ترجمے کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کے صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور بڑے بڑے جید مفسرین پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ انتہائی خطرناک اور ظالمانہ طرز عمل ہے جو دین اسلام کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان جانتا ہو اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنی جان بچانے کے لیے، سرجری کے لیے یا آپریشن کے لیے اس کو اپنی جان اس کے حوالے کر دے گا۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جب تک اس نے کسی مستند میڈیکل کالج سے باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی دان اگر انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو قطعاً ہم انہیں انجینئر تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے ماہر استاد اور تعلیم و تربیت اور باقاعدہ اس فن کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی اور ترجمہ پڑھ لینا کافی کیوں ہے؟ زندگی کے ہر شعبہ میں ہر شخص اس اصول کو جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر سمجھی نہیں جاتی۔ تو آخر اس قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور اس کے معاملے میں جو شخص جو چاہے اپنی رائے لکھنا شروع کر دے؟ اور بعض لوگ اس کے لیے
قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کی مثال پیش کر دیتے ہیں کہ جب قرآن کریم ایک آسان اور سادہ کتاب ہے زبان میں، تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ لیکن یہ استدلال ایک شدید قسم کے مغالطے اور کم فہمی پر مبنی ہے۔ میرے دوستو، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات، عبرت اور معلومات ہے، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت اور دوزخ کے حالات، خوف خدا، فکر آخرت اور نہی عن المنکر کی بیان کر باتیں ہیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے سے حقائق اس میں بیان ہے۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل حاصل کرنا ہر اس شخص کا کام نہیں جس نے صرف ترجمہ پڑھا ہو یا جس کو صرف عربی آتی ہو، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ بصیرت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی نظر کا اس کے دل پر ایک کرم ہو، رب کی رحمت ہو اس پر، کہ اس کے دل جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے پر ہوں، اس کے اندر اس کا سینہ کشادہ ہو، کہ جب تک وہ بصیرت حاصل نہ ہو جس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی، اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں گزار دیتے تھے۔ علامہ سیوطی نے امام عبد الرحمن سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا جن میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ شامل ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کی 10 آیتیں بھی اگر سیکھ لیتے تو تب تک اپنے اسباق میں آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے تھے، سمجھ نہ لیتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، موطا امام مالک میں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے۔ 8 سال، سوچنے کی بات ہے، سورہ بقرہ اور 8 سال۔ اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تھا، ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ ہیں جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے فوراً یاد ہو جایا کرتے تھے، اور انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت، ان کی محبت اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی،
تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شد بد پیدا کر کے یا تھوڑی سی سمجھ پیدا کر کے یا صرف ترجمے کو دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی عجیب سی بات ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ علم الدین کے ساتھ افسوسناک مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی آیت قرآنی کے بارے میں جو تفسیر بیان کی ہے وہ ہم تک ہو بہو پہنچ چکی ہے، اور وہ کس صورت میں پہنچی ہے کہ جتنے بھی اس دور کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صحابہ کرام تھے یا تبع تابعین تھے، انہوں نے جو بیان کیے ان کے معنی، تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہیں۔ لہذا میرے دوستو، اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی رائے زنی دینے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں اپنی رائے سے گفتگو کرے، اپنی رائے سے، اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلط کی، کیونکہ اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے تربیت حاصل نہیں کی، اس نے پڑھا نہیں، اس نے سمجھا نہیں۔ اور میرے دوستو، یہ جو جب تک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت تک کسی کی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے اور آپ انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا تھا آپ سے، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت کو محفوظ کیا جائے تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں، اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے اس کے معنوی تعریف کی گنجائش باقی نہ رہے، کہ جو ملحد لوگ ہیں، جو شر پسند لوگ ہیں، ان کو اپنی طرف سے کوئی تحریف کرنے کی اجازت بھی نہ مل سکے اور جرت بھی نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس امت کا نے یہ کارنامہ اس خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ آج ہم بلا خوف و تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں، بلکہ اس کی وہ تشریح اور اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔